السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، آج پاکستان کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ قائد مسلم لیگ نون اشتہاری ملزم عدالتی مفرور میاں محمد نواز شریف پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور ان کے جہاز میں 150 کے قریب لوگ تھے جو اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آدھا سے 1 گھنٹہ انتظار ریسٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ لاہور پہنچے، اور اب رات کو لاہور میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ کارکنان پہنچ چکے ہیں۔ یقیناً 4 سال بعد نواز شریف کی واپسی ہوئی ہے، جو صرف لاہور ہائی کورٹ کو 4 ہفتے کا بتا کر 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کر اپنے بھائی کی ضمانت پر لندن گئے تھے، اور وہ 4 ہفتے کا وقت اب 4 سال بعد آیا ہے، اور نواز شریف واپس وطن پہنچ چکے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ دبئی ایئرپورٹ سے نواز شریف جب پاکستان پہنچنے کے لیے وہاں پہنچے تو بڑے تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے، جہاں پر ایک طرف نواز شریف کے حق میں نعرے بازی ہو رہی تھی تو وہیں پر چور چور نواز شریف کے نعرے بھی لگ گئے۔ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ نواز شریف جب پہنچے تو کچھ لڑکوں نے وہاں پر ان کا قافلہ بھی وہاں پر موجود تھا، اور چور چور نواز شریف چور کے نعرے لگائے، اور وہاں پر سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے انہیں روکا گیا، اور پھر نواز شریف ایک عجیب سی کیفیت اور ان کے کارکنوں کی طرف دیکھتے ہوئے ایئرپورٹ جو لانچ ہے اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ آج 2 اور خبریں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو شیخ رشید، انہوں نے بھی اپنی وفاداری عمران خان سے الگ کر لی ہے، اور انہوں نے بھی پروگرام کر لیا ٹی وی پر اور کہہ دیا کہ بالآخر پاک فوج زندہ باد، اسٹیبلشمنٹ زندہ باد کے نعرے انہوں نے لگا دیے، اور کہا کہ جب فوج اور سیاستدانوں کی لڑائی ہوتی ہے تو یقیناً فوج یا ادارہ جو ہوتا ہے وہ جیتتا ہے، اور یقیناً یہ بات تو سچ ہے۔ دیکھیں، ادارے سے بڑھ کر کوئی شخصیات نہیں ہوتی ہیں، اور ادارے ہی سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اور پھر ابھی تو جو ہے پی ٹی آئی کے کئی رہنما پارٹی چھوڑ چکے ہیں، وہیں پر شیخ رشید جو عمران خان سے وفاداری نبھا رہے تھے انہوں نے بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیا، لیکن سابق مسلم لیگ کاپ کے قائد پرویز الہی بھی خبریں آ رہی ہیں، پرویز الہی بھی بالآخر ٹوٹ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی عمران خان سے لا تعلقی کا اعلان کرنے کے لیے ٹھان لی ہے، اور بہت جلد ان کی بھی یا تو کوئی پریس کانفرنس یا پھر کوئی ٹی وی پروگرام متوقع ہے۔ اس بات کا بھی انتظار کیجیے گا۔ یقیناً پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے اس وقت مشکل دور ہے، کیونکہ زور زبردستی جو ان کے رہنما ہے، کارکن ہیں، ان سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے، اور جہانگیر ترین کے طیارے پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ مشکل کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کو پریشانیاں ختم بھی ہوتی ہیں، سکون کا لمحہ بھی ملتا ہے، لیکن اس وقت کے لیے کا بھی انتظار کریں کہ جب شاید عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہتر ہوں، تو پھر یہ جو جہاز جہانگیر ترین کے ساتھ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مہمان جہانگیر ترین کے جہاز میں، انہیں پلٹنے میں سیکنڈ نہیں لگیں گے، وہ سارے عمران خان کے پاس آئیں گے، کیونکہ اس وقت عمران خان کے پاس عوامی پاور ہے۔ حالانکہ ادارے سارے مخالف ہیں، اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، اس کے باوجود عمران خان اس قدر پاپولر ہیں کہ آج بھی اگر اسٹیبلشمنٹ فیئر الیکشن کروا لے تو یقیناً آپ کو یہ چیلنج سے بتا رہا ہوں کہ 70 سے 80% نشستیں چاہے صوبائی ہوں چاہے نیشنل اسمبلی کی ہوں، تمام پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی، اور عمران خان کسی شخص کو تو چھوڑ دیں، اگر کسی کھمبے کو بھی الیکشن میں کھڑا کر دے گا تو وہ جیت جائے گا۔ یقیناً پنجاب میں مسلم لیگ نون کا جو گڑھ سمجھا جاتا تھا، سب سے زیادہ مشکلات ہیں، اور نواز شریف صاحب کو ان کے اپنے حلقے سے بھی سیٹ نکالنا مشکل ہے اگر الیکشن صاف شفاف ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور پھر ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں پر ایک طرف جیل میں موجود عمران خان تو دوسری طرف سرکاری پروٹوکول کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کو پاکستان پہنچایا گیا، اور دبئی ایئرپورٹ پہ چور چور کے نعرے، پھر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی چور چور کے نعرے لگ گئے، اور یقیناً یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ تقریباً
جو ہے نواز شریف وطن واپس پہنچے، اسی طرح جس طرح اسحاق ڈار پہنچے اور وہ بھی 5 سال بعد آئے، پھر انہیں وزیر خزانہ بھی بنا دیا گیا۔ بڑے معاملات یہاں پر ہوتے رہتے ہیں، اور شاید پتہ نہیں ہمارے ادارے کس سمت جا رہے ہیں، یہ سب کچھ حیرانگی کی بات ہے۔ اور اس شخص کی بات ہو رہی ہے، اس نواز شریف کی بات ہو رہی ہے جو اپنی گرفتاری کے ڈر سے، جنہوں نے اپنی والدہ کی جو ہے موت ہوئی، ان کی ڈیڈ باڈی کس طرح بھیجا، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، جس طرح بہت سارے لوگوں نے الزام لگایا گیا کہ نواز شریف نے اپنی والدہ کو جو ہے کہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پارسل کر دیا تھا۔ اور یہ سب کچھ باتیں ہونے کے باوجود آج کیا نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں تو کیا کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے، کوئی گراؤنڈ انہیں فراہم کیا جا رہا ہے، یا پھر ایک ملزم کے لیے اس قدر سرکاری پروٹوکول، ایک مجرم کے لیے سرکاری پروٹوکول جو صرف 4 ہفتے کا لاہور ہائی کورٹ کو بتا کر 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کر گئے تھے، اور اب 4 سال بعد وطن واپس آ رہے ہیں تو پاکستان ٹیلی ویژن یعنی پی ٹی وی تمام ان کے جلسے جلوس ریلیوں کی کوریج کر رہا ہے۔ پی ٹی وی جو سرکاری میڈیا ہے، ایک جو ہے مفرور ایک اشتہاری، عدالتی اشتہاری کی کس طرح کوریج کی جا رہی ہے۔ 150 آج دیکھیں ان کے طیارے میں 150 لوگ تھے، ان میں سے تقریباً 40 سے 50 صحافی تھے۔ یہ 40 سے 50 صحافی کون تھے؟ ان کے پیڈ، ایک تو نون لیگ کے پیڈ صحافی تھے، اور دوسرے آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیڈ، اسٹیبلشمنٹ کی اشاروں پر ناچنے والے صحافی موجود تھے، اور یہ یقیناً عوام یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو کسی جلسے کی اجازت نہیں ہے، بار بار پی ٹی آئی، حالانکہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا شعیب شاہین جو عمران خان کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور کہا گیا ایک طرف نواز شریف جو ایک مفرور ملزم ہیں ان کے لیے مینار پاکستان میں گراؤنڈ سجایا جا رہا ہے، سرکاری پروٹوکول دیا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، بلکہ ریلیوں اور جو قافلے آ رہے ہیں ان کے لیے سرکاری گاڑیاں اور لوگ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، یہ الزام لگائے شعیب شاہین کی جانب سے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی اور عمران خان، جو عمران خان حالانکہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، عمران خان کو جلسے کی، پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے، اور عمران خان کے اوپر 200 سے زائد مقدمات ہونے کے باوجود عمران خان کے مقدمات چھوڑ کر نواز شریف کو صرف 8 منٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 منٹ میں ضمانت دے دی، راہداری ضمانت۔ پہلی بار یہ تاریخ رقم ہوئی کہ ایک مفرور ملزم جو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا تھا، جس نے سرنڈر کیے بغیر دبئی بیٹھے ہوئے ایک مفرور کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے راہداری ضمانت دے دی، تو اس سے بڑا عدالتی انصاف اور کیا ہوگا۔ یقیناً ہم تو سمجھتے ہیں کہ کاش پاکستان کی یہ عدالتیں دیگر جو عام عوام ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کا انصاف فراہم کریں کہ 8 سے 10 منٹ میں کسی کی ضمانت ہو جائے، کسی کے مقدمے کا فیصلہ ہو جائے، یقیناً سب سے اچھی بات ہوتی، مگر عام عوام کے لیے، غریب کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ امرا اور یہاں پر جو بڑے بڑے یہاں پر ملک کو لوٹنے والے ہیں، یا ملک میں یہ جو اشرافیہ ہے ان کے لیے اس طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں۔ اور پھر عمران خان کے لیے کہا جاتا ہے کہ بینچ نہیں ہے، ان کے مقدمات نہیں سنے جاتے ہیں، جو بندہ جیل میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو کرنی ہے کر لی، لیکن کاش آپ جس طرح ان سیاسی رہنماؤں کو انصاف فراہم کرے، اس طرح عوام کو بھی انصاف فراہم کرتے۔ نواز شریف اب پاکستان پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ انتخابات کروائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان اگر کھمبے کو بھی کھڑا کر دے تو وہ جیت جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ سوال ہے کہ نواز شریف کیا کسی ڈیل کے نتیجے میں پہنچے ہیں، تو وہ ڈیل کیا ہوئی؟ کیونکہ نواز شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تاثر ہے، ایک افواہ یہ پھیلائی جا رہی کہ نواز شریف نہیں آ رہے تھے وطن، اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ڈیل ہوئی ہے، اور اس ڈیل کے تحت نواز شریف کو جو ہے ان کے کیسز معاف ہوں گے، ان کو جیل کی جو مصیبتیں ہیں وہ نہیں پالنی پڑیں گی، اور پھر ممکنہ طور پر پنجاب میں حکومت اور شاید ان کے بھائی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی بھی باتیں چل رہی ہیں۔ یقیناً یہاں پر اب فیصلے عوامی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ فیصلے پیراشوٹ کے ذریعے ہوتے ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم دعا گو ہیں اس ملک کے لیے، جو بھی ہو عوام کے لیے کی بہتری کے لیے ہو، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے اداروں کی بہتری کے لیے ہو، تاکہ اس ملک نے تا قیامت قائم رہنا ہے، اور لیکن اس طرح ملک کی عوام کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی جائیں۔ تو ناظرین، یقیناً اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ نواز شریف بھی آ چکے ہیں، اب تو
ان کے لیے بھی 4 سال بعد سرکاری پروٹوکول کے ساتھ انہیں لاہور پہنچایا گیا ہے، اور پھر عمران خان تو بیچارے جیل میں ہیں، اور پھر آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پلینگ فیلڈ کس کس کو کتنا مہیا کیا جاتا ہے، اور کیا ماضی کی طرح ایک بار پھر انتخابات الیکٹڈ کے بجائے سلیکٹڈ لوگوں کے ہاتھوں میں دی جائے گی، یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا۔ اپنے میزبان ابراہیم حسین عصری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔